عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک دھرنا تیار کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جی اب ہم دھرنا بھی دیں گے، لانگ مارچ بھی کریں گے، اسلام آباد بھی آئیں گے، اور قبضہ کرنا پڑا تو قبضہ بھی کریں گے اور عمران خان کو لے کر جائیں گے۔ تو کیا یہ محض ایک گیدڑ بھبکی ہے یا پھر واقعتاً معاملات اس کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اس پہ ایک دھرنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، لانگ مارچ کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، اور وہ بڑی خاموشی سے ہو رہی ہے اور وہ نظروں سے اوجھل ہے اور میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہا، اس لیے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ میں آپ کو علیمہ خان صاحبہ کی ایک تقریر سنواتا ہوں، اور وہ انہوں نے جو دھرنے کے شرکاء ہیں ان سے کی ہے۔ پرامن ہے، ثوابی انٹرچینج ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے، بیٹھے ہیں لوگ، اجتماع کیے ہوئے ہیں، پرامن ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ ہر صورت میں لانگ مارچ کیا جائے، دھرنا دیا جائے، اسلام آباد کی طرف جایا جائے، اڈیالہ جیل کی طرف جایا جائے۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے وہاں پہ ایک تقریر کی ہے، وہ تقریر بڑی ضروری امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کافی خبریں آپ کو ملیں گی۔ تو ذرا سن لیجئے کہ پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ہے۔ آپ تیار ہو بچوں؟ آپ عمران خان کو جیل سے نکالیں گے؟ آپ عمران خان کو نہیں بھولیں گے؟ آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ آپ جب تک عمران خان نکلے ہم نے یہاں سے نکلنا، آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، آپ نے انشاءاللہ نکل کر سڑکیں بھرنی ہیں۔ کیسی سے جائیں گے کہاں؟ لیکن آج ہم نے بسم اللہ کی ہے ثوابی سے، یہاں سے ہم جمع ہونا شروع ہوں گے، لیکن ایک دن آپ کو پتہ ہے آپ کو سڑکیں بھرنی پڑیں گی اگر آپ نے عمران خان کو آپ نے آج یہ پہل ہے، آپ سڑکیں جب تک نہیں بھریں گے، آپ جب تک سارا یہ ملک روکیں گے نہیں، عمران خان کو یہ کبھی بھی نہیں نکالیں گے۔ اور اس چیز پہ آپ یقین رکھیں، آپ تیاری کریں، یہ دن آنے والا ہے، جو بھی اصول ہے، جو لیگل، جو قانونی طریقہ ہے، میں اسی پہ چلوں گا۔ آپ میرے پہ 200 کیس کرو گے اور 200 سال چلیں گے، میں 200 سال بھی بیٹھا رہوں گا، جو زندگی ہوگی یہی گزار دوں گا، لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ کھڑے ہونا ہے ایک بات، جب مائیں نکل آتی ہیں اور بہنیں نکل آتی ہیں اور بیٹیاں نکل آتی ہیں، ان کا خیال تھا کہ پنجاب میں خاص طور پہ ہمارے ساتھ ان کا خیال تھا جب ہم عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، ان کو ساتھ ظلم کریں گے، تو باقی ساری عورتوں کی اور خواتین اور ماؤں کے لیے یہ سبق ہوگا کہ آپ گھر سے نکلو گے ہم آپ کے ساتھ یہی کریں گے۔ لیکن آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ خواتین ڈر گئی ہیں؟ نہیں ڈری۔ ہماری خواتین پاکستان کی اب مائیں گھر سے نکل آئی ہیں، بہنیں گھر سے نکل آئی ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو مرد ہیں، جو بچے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ بچے پہلے خود ہی کر لیتے تو شاید ہمیں گھر سے نہ نکلنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب ماؤں کو نکلنا پڑے آپ کا ساتھ دینے نکلیں، لیکن اگر آپ ہمت کر لیتے اور آپ اس ملک کے ساتھ تھوڑا سا اور زیادہ ہمت دکھاتے، لیکن اب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عمران خان کو انہوں نے جیل سے نہیں نکالنا، آپ پہلے نہیں، ابھی دیکھیں یہ نعرے نہیں ہیں، آپ غور سے سنیں، میں آپ کو صرف بتانے آئی ہوں، اس میں اسپیچ نہیں دے رہی ہوں۔ عمران خان کو انہوں نے جیل سے نہیں نکالنا، آپ اس چیز پہ کلیئر ہو جائیں۔ انہوں نے، عمران خان نے خود کہا ہے ایک اور 2 اور کیسز تیار کر لیں گے۔ یہ جو کیس اس وقت سائفر کا کیس جیل کے اندر، وہ جو ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے، میرے خیال میں اس وقت ججز بھی مجبور ہیں کہ اس کو کتنی دیر اور لٹکانا پڑے گا انہیں، وہ لٹکا نہیں سکتے، یہ کیس دم توڑ چکا ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے سزائے موت اس کے اندر مل سکتی تھی، انہوں نے 10 سال کی سزا شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو دی، لیکن عمران خان نے کہا جو بھی کرنا چاہتے ہو میں اس کیس کے سامنے، انہوں نے، ان کا یہ نہیں خیال تھا کہ عمران خان یہ کیس اتنی دیر گھسیٹنے دیں گے، ان کو کیا پتا تھا کہ عمران خان نے کہا جو بھی اصول ہے، جو لیگل، جو قانونی طریقہ ہے، میں اسی پہ چلوں گا۔ آپ میرے پہ 200 کیس کرو گے
اور 200 سال چلیں گے، میں 200 سال بھی بیٹھا رہوں گا، جو زندگی ہوگی یہی گزار دوں گا، لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ ڈیل یہی ان کو دی جا رہی تھی جو ڈائریکٹلی مطلب یہ اس طرح براہ راست بھی ہمیں ملی، لیکن کانوں میں خبر جو پہنچتی تھی اس میں یہ تھا، شروع میں تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں 2-3 سال کے لیے، جلا وطن ہو جائیں۔ پھر ہمیں سننے میں آ رہا تھا، پھر سے میں نے کہا کہ براہ راست نہیں تھی، ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ آپ ایسے کریں تھوڑی دیر کے لیے چپ بیٹھ جائیں 1-2 سال کے لیے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ 6 مہینے چپ بیٹھ جائیں۔ اب وہ میرے خیال میں 6 مہینے پہ آ گئے، اور لیکن آپ بس آپ کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے، جو ریڈ لائن نہیں ہٹ سکتی۔ تو یہ باریک باتوں پہ یہ بالکل ہمیں توجہ نہیں دینی۔ ہم نے کس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ عمران خان کو جیل سے کیسے نکالنا ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے جو چل رہا ہے، وہ ہے قانونی طریقہ، اس کے اوپر عمران خان کے کیسز 1 اور 2 رہ گئے ہیں، جس کے اندر جب سائفر ختم ہوگا اب ان کی پریشانی یہ ہے، اور یہ ججز کے اوپر آپ اب سن چکے ہیں کہ ججز نے خود کہا ہے کہ ہمارے اوپر کتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ان کے فیصلے تبدیل کریں یا آپ ہمارے مطابق کریں۔ یہ کون لوگ ہیں جو ان کے اوپر یہ پریشر ڈال رہے ہیں؟ جو بھی ہے، اس وقت ججز بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ وکیلوں نے کس کا ساتھ دینا چاہیے تھا ان کو؟ ججز کے ساتھ۔ بس آپ ہمیں اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جنہوں نے ہمت کی ہے، آپ ان کا ساتھ دیں، کیونکہ آج انہوں نے عمران خان کو بھی انصاف دینا ہوگا، کل ہم سب کو اور آپ کو سب کو انصاف دینا آگے چل کے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے جو آج یہ ہمارے جو جذباتی اور جوان جوشیلے بچے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا لیڈرشپ۔ دیکھیں ایک چیز آپ سب کو سمجھنی پڑے گی کہ اسلامی دنیا کا کیا حال ہے، کیونکہ آپس میں یکجہتی نہیں ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں آ جائیں کیا حال ہے، یکجہتی نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے مل کر اتنا بڑا ووٹ بینک بنایا ہے، آپ ہی اس ملک کے اب اسٹیبلشمنٹ ہو، آپ ہی کنٹرول کر رہے ہیں اس ملک کو، آپ نے ووٹ ڈالا ہے، آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ اور وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، آپ میرے خیال میں ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ سب جب آپ نے انہوں نے کہا نہیں آپ دھرنے پہ بیٹھنا ہے اور ہم کسی سے اجازت لے رہے ہیں، آپ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے، آپ اپنی ذمہ داری صرف اٹھائیں۔ آج آپ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ خوشی سے بیٹھیں۔ آپ اگر لیڈ کریں گے اور یہاں بیٹھنا چاہیں، آپ کی بڑی ہمت ہے، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی، لیکن آپ کو دیکھ کے مجھے بھی ایک جوش آئے گا اور میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤں گی۔ لیکن آپ لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے۔ آپ نے آ کے یہاں ہمت کی، آپ نے کہا ہم نے یہاں کیمپ لگانا ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا آپ ہمارے لیڈر ہو، آپ لیڈ کرو، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ دھرنے پہ بیٹھو، میں آپ کے کیمپ پہ آؤں گی اور ہم آپ کے ساتھ یکجہتی دکھائیں گے، اور آج ہم آ گئے ہیں۔